آج ہم پڑھیں گے اسم معرفہ اور اس کی اقسام کے بارے میں۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اسم معرفہ کیا ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں۔ تو ہم یہ تو جانتے ہیں کہ اسم ہم کہتے ہیں نام کو۔ وہ کسی بھی شخص کا ہو سکتا ہے، جگہ کا ہو سکتا ہے، چیز کا ہو سکتا ہے۔ اسم یعنی نام۔ اسم معرفہ اس کا دوسرا نام ہے اسم خاص۔ یہ کسی بھی شخص، جگہ یا چیز کے خاص نام کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پر 3 تصاویر موجود ہیں۔ پہلی تصویر ایک عمارت کی ہے جس کو ہم کہتے ہیں مسجد۔ تو دیکھیے یہ ایک جگہ ہے اور اس کا خاص نام جو ہے وہ مسجد ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور نام بھی جس کی وجہ سے اس کی پہچان ہو رہی ہے، وہ ہے بادشاہی مسجد۔ اب مسجد تو کوئی بھی ہو سکتی ہے جہاں پر عبادت کی جاتی ہے، بہت سی مسجدیں ہیں، لیکن اگر مسجد کا اپنا بھی کوئی نام ہے تو پھر وہ اس کا اسم خاص ہو گیا، جیسا کہ یہاں پر بادشاہی مسجد۔ پھر دیکھیے کالے رنگ کی پینسل۔ اب پینسل کیا ہے؟ ایک چیز کا نام ہے۔ تو دیکھیے یہ اسم معرفہ اس وجہ سے ہوا کیونکہ یہ عام سے خاص ہو گیا۔ کالا رنگ اس کی خاصیت ہو گئی، ہمیں پتہ چل گیا کہ بہت سی پینسلوں میں سے کالے رنگ کی پینسل۔ پھر دیکھیے کرن۔ یہاں پر ایک بچی، ایک لڑکی کی تصویر ہے جس کے نیچے اس کا نام ہے کرن۔ اب یہ پہچان ہو رہی ہے کہ اس بچی کا جو نام ہے وہ ہے کرن، تو یہ شخصی اسم ہو گیا، اسم معرفہ ہو گیا اس بچی کا، کہ ہمیں پہچان ہو گئی اس کا نام کرن ہے۔ تو اسے ہم کہتے ہیں اسم معرفہ۔ ہمیں کیا بات پتہ چلی؟ ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ اسم معرفہ میں ہمیں شناخت، پہچان ہو رہی ہوتی ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں اسم معرفہ کے اقسام کی۔ تو اسم معرفہ کی ہمارے پاس 4 بڑی اقسام موجود ہیں، جن کے نام اسم علم، اسم اشارہ، اسم موصول اور اسم ضمیر ہیں۔ اسم علم، اب آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اوپر زبر کی نشانی موجود ہے، اس لیے میں نے اس کو علم نہیں بلکہ علم پڑھا ہے، تو آپ بھی اسے اسم علم کہیں گے۔ تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ اسم معرفہ کی ان چاروں اقسام میں کیا کیا پایا جاتا ہے، ان کے ہم نے یہ الگ نام دے دیے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے پہلی قسم پر، اسم علم کیا ہے۔ چلیے دیکھتے ہیں اسم علم کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے اسم علم کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اسم علم ہم کسے کہتے ہیں۔ یہ علم کا جو لفظ ہے یہ دراصل علامت سے ہے۔ علامت کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ علامت یعنی پہچان، نشانی وغیرہ۔ تو اس کی تعریف کچھ یوں ہوگی: ایسے خاص نام جو لوگوں کی پہچان کے لیے بولے جائیں۔ اب وہ لوگوں کی پہچان کے لیے بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کسی جانور کا بھی نام ہو سکتا ہے، کسی چیز کا بھی کوئی خاص نام ہم رکھ سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر جو ہمیں اسم علم میں نام ملتے ہیں وہ لوگوں ہی کے ہوتے ہیں۔ جیسے قائد اعظم۔ اب قائد اعظم یہ ان کا اصلی نام تو نہیں تھا، ان کا اصلی نام تو کیا تھا؟ محمد علی جناح، بالکل صحیح۔ تو اس لیے اب قائد اعظم ان کی پہچان بن گیا کیونکہ وہ قوم کے قائد تھے، انہوں نے خواب دیکھا اور ایک رہنمائی کی قوم کی، اور ملک جو ہے وہ بنا کر ہی دم لیا۔ پھر دیکھیے دوسرا نام یہاں لکھا ہوا ہے گڑیا۔ اب دیکھیے گڑیا جو ہے یہ ہو سکتا ہے کسی ایسی بچی کا نام ہو جو دکھنے میں بالکل گڑیا جیسی بہت پیاری سی ہو، اس کی اس پیارے ہونے کی وجہ سے اس کا جو نام ہے وہ گڑیا رکھ دیا گیا ہو۔ اسی طرح مرزا اسد اللہ خان غالب۔ اب دیکھیے یہ ایک شاعر کا نام ہے جن کا اصلی نام تو اسد اللہ خان تھا، مگر غالب جو ہے وہ ان کا تخلص تھا، ان کی پہچان بن گیا تھا، ان کی شناخت، علامت بن گیا تھا، جس طرح قائد اعظم کا، جس طرح یہ ایک گڑیا جو ہم نے نام پڑھا۔ تو اسم علم کی بھی ہمارے پاس کچھ اقسام موجود ہیں۔ ان اقسام کے نام خطاب، لقب، کنیت، عرف، تخلص۔ اسم علم کی ہمارے پاس یہ 5 قسمیں موجود ہیں۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ اسم علم کی جو پہلی قسم ہے اس میں کیا ہوتا ہے۔ خطاب، ایسا نام جو کسی شخص کو اس کی قابلیت، بہادری اور خدمات کی وجہ سے حکومت کی طرف سے ملے،
خطاب کو اعزاز بھی کہتے ہیں۔ تو اب ہمیں ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ یہ ایسا نام ہوتا ہے جو حکومت کی طرف سے ملتا ہے کسی بھی شخص کو۔ پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ خطاب کو ہم اعزاز بھی کہتے ہیں۔ اب یہ کون سے نام ہو سکتے ہیں؟ اب دیکھیے ہمارے سامنے 3 نام موجود ہیں: سر سید احمد خان، حکیم الامت علامہ محمد اقبال، قائد اعظم۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ سر سید احمد خان کا جو اصل نام تھا وہ تھا سید احمد خان، لیکن ان کی خدمات کی وجہ سے انہوں نے قوم کے لیے جو کچھ کیا، ان کی جو قابلیت تھی اپنی رائٹنگز سے، انہوں نے اپنے وطن کے لیے، اپنے قوم کے لوگوں کے لیے جو کچھ کیا، اس کو سامنے رکھتے ہوئے قوم نے انہیں سر کا خطاب، معاف کیجیے گا، حکومت نے انہیں سر کا خطاب دے دیا۔ اور یہ جو سر کا خطاب ہے یہ اس وقت برطانیہ کی حکومت یعنی انگریز حکومت کی طرف سے ملا کرتا تھا، جو سر سید احمد خان کو ان کی خدمات کی وجہ سے ملا۔ پھر دیکھیے علامہ محمد اقبال۔ ویسے تو علامہ اقبال کو بہت سے خطاب ملے جن میں علامہ جو ہے وہ ان کے ہمیشہ نام کے ساتھ رہا۔ علامہ یعنی جس کے پاس بہت زیادہ علم ہو اسے ہم علامہ کہتے ہیں۔ اسی طرح سر ہم احترام میں، تمیز میں کسی کو کہتے ہیں۔ پھر دیکھیے قائد اعظم۔ اب قائد اعظم جو ہیں ان کا اصل نام کیا تھا؟ محمد علی جناح، لیکن ان کو قائد اعظم کے نام سے ہم جانتے ہیں۔ قائد اعظم یعنی انہوں نے اپنی قوم کو گائیڈ کیا، رہنمائی کی اور آخرکار ملک بنایا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اس طرح سے خطاب جو ہے وہ حکومت دیتی ہے قابلیت، بہادری یا خدمات کی وجہ سے۔ اگلا ہے ہمارے پاس لقب۔ لقب کہتے ہیں ایسا نام جو کسی شخص کو اس کی کسی خاصیت کی وجہ سے ملے، یعنی کوئی کوالٹی جو اس میں موجود ہو اس کی وجہ سے اس کا ہم کوئی نام رکھ دیں۔ جیسے یہاں میں نے 3 نام لکھے ہیں: حضرت عثمان غنی۔ اب یہ ہمارے خلیفہ ہیں اور تھے، معاف کیجیے گا۔ اب یہ دیکھیے غنی، ان کے نام میں یہ جو غنی ہے یہ ان کی اس خاصیت کی وجہ سے ہے کہ یہ بہت زیادہ دینے والے تھے، یعنی لوگوں کو بہت زیادہ دیتے تھے۔ بے شک اپنے پاس اتنا زیادہ نہ ہو لیکن پھر بھی ہمیشہ لوگوں کی مدد کرتے تھے، انہیں دیتے تھے، تو ان کی یہ خاصیت ہو گئی۔ پھر دوسرا نام دیکھیے شاعر مشرق۔ اب شاعر مشرق کسے کہا جاتا ہے؟ بتائیے۔ بالکل صحیح، علامہ اقبال کو، کیونکہ وہ مشرق کے شاعر تھے۔ انہوں نے جو بھی شاعری کی وہ مشرق کے لوگوں کے لیے کی، اپنی قوم کے لیے کی۔ تو ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کو جو لقب ملا، جو لوگ انہیں جس نام سے پکارنے لگ گئے، وہ بن گیا شاعر مشرق۔ تو یہ ان کی شاعری کی وجہ سے، ان کی یہ خاصیت تھی کہ انہوں نے ایسی شاعری کی جو مشرق کے لیے تھی خاص، تو اس لیے یہ ان کا لقب ہو گیا۔ پھر اگلا ہے ہمارے پاس لقب خلیل اللہ۔ خلیل کے معنی ہوتے ہیں دوست، اور خلیل اللہ کہتے ہیں اللہ کے دوست کو۔ یہ خطاب، معاف کیجیے گا، یہ لقب ملا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ ان کا جو جذبہ تھا قربانی کا، اسے دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ بھئی اپنے بیٹے کو جو ہے قربان کرنا ہے، اور وہ اس کے لیے رضامند ہو گئے، تو اللہ نے ان کی یہ خوبی دیکھتے ہوئے انہیں اپنا دوست کہا، حضرت ابراہیم کو، ان کی قربانی کے جذبے کی وجہ سے۔ تو ہم یہاں پر خاصیت لکھ سکتے ہیں نا کہ ان کا جذبہ، ان کی محبت اللہ تعالیٰ سے۔ اگلی قسم ہے ہمارے پاس کنیت۔ وہ نام جو ماں، باپ، بیٹے یا بیٹی کا رشتہ ظاہر کرے۔ اور یہ کنیت جو ہے، یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کنیت ہمارے پاس خاص طور پر عرب یعنی عربی زبان سے آئی ہے، وہاں پر اسے اسی طرح استعمال کیا جاتا ہے، اور ہم بھی اسے جب لکھتے ہیں عربی نام یا کچھ تو ہم بھی ایسے ہی لکھتے ہیں۔ زیادہ تر ہم اسے اردو میں بھی اسی طرح استعمال کرتے ہیں۔ مثالیں دیکھ لیتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے یہاں کچھ مثالیں موجود ہیں، دیکھتے ہیں۔ ابن مریم۔ ابن مریم، اس کا یہ مطلب ہے، اس میں یہ جو ابن ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹا، یعنی مریم کا بیٹا۔ پھر اسی طرح بنت عنایت، اس میں جو یہ بنتے ہے، بنتے کا مطلب ہوتا ہے بیٹی، بنتے یعنی بیٹی، اور اس کا مطلب ہوا عنایت کی بیٹی، بالکل صحیح۔ ام کلثوم، اس میں یہ جو امے ہے یہ امی کے لیے ہے، امی، تو دیکھیے ام کلثوم یعنی کلثوم کی امی۔ پھر دیکھتے ہیں ابو احمد،
یہ ابو نہیں ہے بلکہ ابو احمد. یہاں پر یہ جو ابو ہے یہ ابو کے لیے استعمال ہوا ہے. اس کا مطلب ہوا احمد کے ابو. تو یہ عربی کا اسی طرح کا قاعدہ ہے. اگلا ہے ہمارے پاس عرف. عرف کہتے ہیں ایسا نام جو کسی شخص کو اس سے محبت، نفرت یا کسی بھی جذبے کی وجہ سے مل جائے. جیسے گڑیا. اب گڑیا میں نے کسی بچی کا نام رکھ دیا ہے اس سے محبت کی وجہ سے. ہو سکتا ہے وہ مجھے بالکل گڑیا جیسی پیاری سی نازک سی لگتی ہو تو اس کا نام میں نے گڑیا رکھ دیا. یعنی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے. عرف نام جو ہے وہ کسی بھی وجہ سے رکھا جا سکتا ہے. یعنی اگر کوئی بہت پیارا ہے اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے ہم اس کا کوئی پیارا سا نام رکھ دیں جو اس کا اصل نام بھی نہ ہو، لیکن وہ اصل نام سے بھی زیادہ جو ہے وہ عرف نام مشہور ہو جاتا ہے، بلکہ اصل نام تو صرف بہت کم ہی کسی کو یاد رہتا ہے. پھر نفرت کی وجہ سے، حقارت کی وجہ سے، جیسے کسی کو ہم کہیں لنگڑا. یعنی اب کوئی ایک ٹانگ سے یا دونوں ٹانگوں سے معذور ہے، صحیح سے چل نہیں پاتا، اسے ہم اس کے نام کے بجائے لنگڑا کہیں. تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمیں کسی کو نفرت میں کوئی نام نہیں دینا چاہیے. اس کی کسی خامی، کسی کمی کے ذریعے اس کا کوئی نام نہیں رکھنا چاہیے. یہ اچھی بات نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ عرف کی ہم اقسام پڑھ رہے ہیں تو اس لیے ہم نے یہ پڑھ لیا. پھر دیکھیے بھورا. ہو سکتا ہے یہ کسی ایسے شخص کا نام ہو جو بہت بھورا سا ہو، جس کے بال بھی گولڈن کلر کے ہوں، تو اس کو ہم نے بھورا کہہ دیا. اس کی ایک خاصیت ہمیں پتہ چل گئی. اور پھر دیکھیے شہباز سے شیبی. یعنی کسی کا اصلی نام شہباز ہے مگر اس کا جو عرف نام ہے جس سے وہ مشہور ہو گیا ہے وہ ہے شیبی. اسی کے نام کا تھوڑا سا مختصر کر کے حصہ. تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بغیر کسی جذبے کے اگر کسی شخص کا کوئی نام بہت بڑا سا ہے تب بھی ہم اسے مختصر کر کے پیار میں اس کا عرفیہ نام رکھ دیتے ہیں. تخلص اگلی قسم ہے. ایسا مختصر نام جو شاعر اپنی شاعری میں پہچان کے لیے استعمال کرتے ہیں. جیسے مرزا اسد اللہ خان غالب. اب اس میں یہ جو غالب ہے یہ اس شاعر کا تخلص ہے جس کی وجہ سے اس کی پہچان بنی، اسے ہم شناخت کر سکے. پھر اسی طرح فیض احمد فیض. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ اس شخص کا اصل نام بھی ہوتا ہے. جیسے فیض احمد کا اصل نام یہ تھا فیض احمد، اور انہوں نے اپنا تخلص بھی فیض رکھا. تو جب اس طرح شاعر اپنا ہی نام اپنا تخلص بھی بنا لیتے ہیں تو پھر وہ اس طرح کر کے 2 بار اپنا نام لکھتے ہیں، اور دوسرے دفعہ جب لکھتے ہیں تو اس پہ یہ علامت لگا دیتے ہیں جسے ہم کیا کہتے ہیں؟ تخلص کی علامت کہتے ہیں. بالکل صحیح. پھر اسی طرح امجد اسلام امجد. تو تخلص سے یہ ہوتا ہے کہ شاعر کی ہمیں پہچان ہو جاتی ہے. شاعر اپنی پسند سے کوئی بھی مختصر سا نام اپنا رکھ لیتا ہے جس سے شاعری میں اس کی پہچان بنتی ہے. تو آج ہم نے اسم معرفہ کی اقسام میں سے پہلی قسم اور اس قسم کی جو سب ٹائپس تھیں انہیں پڑھا. اب اگلی ویڈیو میں ہم اس کی باقی اقسام کو پڑھیں گے. آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیے اور اسم معرفہ کی اقسام کو سمجھنے کی کوشش کیجیے.